اهدنا الصراط المستقیم۔ تو صورتی کوئی نہیں، بہرحال باقی سوار کر لیجیے قلنا وقلنا حمدہ قلنا حمدیہا من کل زوجین اثنین وارک اللہ من سوار علی قرم من آمن، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لے وما آمن معو الا قلیل۔ دوسرے سانگتا ایمانی لگ میں چند آدمی گئے تھے، کہتے ہیں 80 آدمی تھے یا 81۔ وقال ارکبوا فیہا، کہا اللہ تعالیٰ نے سوار ہو جائے کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، یعنی بے استعانت کی ہے، بے استعانت کی ہے۔ خیال میں وہ کہتے ہیں اس شاد کہتے ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کشتی کو جس علیہ السلام چلانے والے ہوں خدا رب کے اعتبار کی سن سکتی ہے، بے استعانت کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تیرے نام مدد کے ساتھ، تیری ہی مدد کے ساتھ اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، یعنی تیری امداد ہوگی یہ چلے گی اور تیری مدد کے ساتھ ٹھہرے گی۔ معلوم ہوتا ہے کشتی میں نوح علیہ السلام بھی ہو تب بھی وہ نہیں چل سکتی جب تک خدا نہ چلائے، تب بھی جا کر کنارے نہیں رکھ سکتے جب تک خدا نہ لگائے۔ جب نوح علیہ السلام کے وقت ہی آتے بسم اللہ، آ کر جو کہتے ہیں بہاؤ لاکھ گیڑا تاک، یہاں کہہ دیتے ہیں وہ تمہارے ملتان والے کہہ دیتے ہیں ہٹگر بابا پہری سر پاروں کا ہے، یا یوں کسی کو معین میری کو پکارتے ہیں، کوئی معین میری کو پکارتے ہیں، کوئی بہاؤ حق کو پکارتے ہیں، کوئی ان ولیوں کو پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر نوح علیہ السلام بھی اندر بیٹھا ہے، کہ میں نے کہا نہیں چلے گی جب تک میری امداد نہیں ہوگی، میری امداد ہوگی۔ صاحب کہو بسم اللہ، اللہ تیری مدد کے ساتھ یہ چلے گی، تیری ہی مدد کے ساتھ جا کر ٹھکانے لگی گی، ورنہ کوئی ربی نہ غفور رہی۔ بھائی یہ باقی یہ بھی ساتھ رکھو بھائی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ربی نہ غفور۔ یہ آئے جو ہے نا، تیسرے کا بخار کسی کو تیسرے کا بخار ہوتا ہے نا، وہ ہو بیری کی لکڑ لے کر اس کو چیر کر اس کو سوا کر خوشک کر کے اوپر یہ آدمی کی اللہ مجرا بائیں بازو پر اس کو باندھی جائے، بشرطے کہ بخار کچھ نہ آیا ہو، اللہ تعالیٰ فیضا کر دیتا ہے۔ وہی تجریب الجبال، اور یہ کشتی چل رہی تم کے ساتھ موجود میں پہاڑ زبان سے پہاڑ چلتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح نے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، آپ کنارے پر، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچہ تم بھی سوار ہو ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ کر، کافروں کا عقیدہ چھوڑ دے، آپ تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جا۔ پیغمبر بلاتا ہے بیٹے کو، قال صاحبی الی جبل، بیٹے نے کہا میں پناہ دوں گا پہاڑ میں، یا سمین نرما مجھے بڑھا لے گا پانی سے، قال رہا سمجھو اللہ مرحیم، کہا باپ نے کوئی بچانے والا نہ بچائے گا آج اللہ کے فیصلے سے، اللہ مرحیم، مگر وہی بچے گا جس اللہ کا رحم ہوگا۔ اللہ مرحیم مسلم کرتے ہیں پڑھا ہوا جانی میں، جب اللہ کا رحم ہوگا مراد کے جو مسئلہ تو ہی کا مان چکا ہوگا، جن نے مسئلہ مانا ہے وہی بچے کا، ورنہ بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہما الموج، آ گئی درمیان میں موت، فکان من المغرقین، ہو گئے بیٹے جو غرقیوں میں سے۔ یہ پیغمبر زادہ ہے، پیر زادہ نہیں، حضرت صاحب کا بیٹا نہیں، صرف حضرت صاحب گلی نشین ہوتے ہیں ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ گلی نشین کا بیٹا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ لیکن پیغمبر زادہ بھی اللہ کے غضب سے بچ نہ سکا، خدا کے قہر سے بچ نہ سکا۔ یہ بھی پتہ لگ گیا، ایک بات سمجھو، مشرک کی برائی اللہ کیا کرتی ہے۔ اس کشتی میں گدھوں کو اللہ نے سوار کروایا ہے، اس کشتی میں خدا نے کتوں کو سوار کروایا ہے، اس کشتی میں خنزیروں کو خدا نے سوار کروایا ہے، لیکن اس کشتی میں پیغمبر کے بیٹے کو خدا نے سوار نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے ہاں مشرک کتنا برا ہے، اتنا کتا بھی برا نہیں، اتنا سور بھی برا نہیں۔ سمجھے ہو بات؟ کشتی سے وہی پختوں کے کشتی کے اسپی ہوں
اللہ تعالیٰ حکم کے بھی شک سوار ہوتی اس پہ تھا خدا ہر تھا بے خدا تعالیٰ بھی شک نہیں سوار ہو کوئی دادا حکم نے بھی شک سوار کی تاکہ نصر باقی پاتشی بکے لبارا لیکن حضرت کشتی کی جو پیغمبر ذاتا کہ ہم ایک پیغمبر زوئی کی ہو خدا خدا تعالیٰ کے سوارو نہیں ہونے دیا ہے اسی مطلب ہو اچھا جی مشرک اللہ کہتا کتوں سے برا ہے جبر خود بتوں گد سے برا ہے اللہ کہتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کو اتنا برا کیا خدا کے پیغمبر ذاتے کو بھی خدا نے سوار ہوا آج یہ سواب کہ پہلے آگے اللہ من سبقہ ریل قول وہاں سے بات نہیں سمجھا میرے ساتھ اصل بات یہ ہے اللہ من سبقہ ریل قول ایک عام لفظ تھا تعین نہیں تھی کہ بیٹا یا کون کتنا معلوم کوئی ہے جس پر بات ہو چکی ہے ان کا خیال یہ تو شاید بیٹا بچے گا تو اللہ منصوبہ کا اور بھی کون ہے بیوی ہے یا کون ہے کوئی بیوی کے لیے نہیں کہا معلوم تھا ان کے ذہن میں یہی کہ بیوی بیوی ہے بیٹا کوئی نہیں خدا نے کہا نہیں تیرے بیٹے کو بھی غرق کر کے تیری نگاہوں کے ساتھ پھر یہ بے ایمان جو کہتے ہیں 12 سال کا بیڑا شیخ عبد القادر جیلانی نے باہر سے نکالا ہے کتنا جھوٹے بکواس ہے یہ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی بیٹے کے بیڑے کو خدا نے غرق کر دیا ہے پیغمبر کے سامنے اور پہ موجودگی پیغمبر سرا دیا یہ بیڑا زوئے حضرت کا پیغمبر کہنا بیڑ کا خدا کا غرق ہوتے پیغمبر پمخ کے خدا کا غرق ہو لیکن پیغمبر بچون ہو در کے نار چو خدا کا درخواستوں قبول ہو خدا مشرکان وائی یہ 2 لسکار کے دے آپ بیڑا غرق ہو وہ 2 لسکار نے اس کو سے دے یہ جو پیسے لیا سرطی رہتی باہروں کو دن بے ایمان کرتے ہیں یہ سب باتیں تم ہی سوچو پیغمبر کی بیٹی کا بیڑا پیغمبر کے سامنے غرق خدا نے کر دیا ہے اور بچانا تو درکنار رہا نکالنا تو درکنار رہا پیغمبر رو پڑا خدا کیا اب کہتا ہے پیغمبر دیکھو وکیلا یا ارض رحیم کی کہا گیا حکم آیا کہا گیا اے زمین نکل جا اپنا پانی بس جن کو غرق کرنا تھا کر چکے ہیں جن کو بچانا تھا ہم نے بچا دیا ہے ان بے ایمانوں کو غرق کرنا تھا مشرکوں کو 950 سال کو موقع دیا تھا شاید ہماری بات مان لیتے نہیں مانی ہونے بات بڑی مدت دی تھی یا ارضو اے زمین نکل جا میرا اپنا پانی اور یا سماؤ اقلی اے آسمان تھام جا پانی تھام جا بند کر دے بس اوپر سے کوئی قطرہ آنا نہیں پائے کوئی قطرہ نہیں کی نیچے گرے زمین سب پانی نیچے چلا جانا چاہیے جن کو ہم نے خشک کرنا ہے وغیر الماء سوکھا گیا پانی بند کر دیا گیا پانی سوکھ گئی جگہ ساری وقضی اللہ ہو گیا فیصلہ جو ہونا تھا جن کو غرق کرنا تھا غرق کر چکے تھے بس الجودی جا لگی کشتی وجودی پہاڑ پر وکیلا کہا کہ بعدا لقوم الظالمین ونادى نوح ربا آواز دی نے اپنے بیٹے کو نہ رب اپنے کو بتالا کہا میرے رب ان ابنی من اہلی میرا بچہ تو میرے خاندان سے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ تیرا وعدہ بھی سچا تمہیں تو نے کہا تھا الا اہلک تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ تو سب سے بڑا حکم کرنے والا ہے مولا یہ کیا بات روح نے سامنے یہ عرض کی قال یا نوح اللہ نے نوح انہو لیس من اہلک یہ تیرا بچہ تیرے خاندان میں سے نہیں تھا یہ آج کل کہتے ہیں جی سید دا پتر جی سید دا بال ہے سید بادشاہ ہے یہ بہت کہتے ہیں ہمارے طرف سید کا بچہ ہے جی ہاں بڑے پیر صاحب کا لڑکا ہے جی حضرت صاحب کا بیٹا ہے جی بڑا چھوٹا حضرت صاحب کا بیٹا ہے سید کا بال ہے کہہ نہیں سکتے معاذ اللہ دل بھی نہیں کہتا ورنہ خدا کے ساتھ جبریل کا بیٹا بھی ہو یہاں نہیں چھوڑا جائے گا کہ چلے کرے گا یہاں کون ہے وہ فرض ماضی کیا بات ہے پیغمبر کا بیٹا ہے سید کا بال ہے
یہ میرے بھائی مان سیدھ ہوتے ہیں کہ کئی شیعہ ہوتے ہیں، کئی ہم چرس پیتے ہیں، کئی مدک پیتے ہیں، سارے جہان کے عیوب بھی ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتا ہے، بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی سید کا بال ہے جن میں بڑے سید تھے۔ یہاں کوئی بات نہیں قانون ہے کہ بے قانونی بنا رکھی ہے، خدا کے کوئی بات بے قانونی نہیں ہے۔ یانو انہو لیس من آلک، اے نو یہ تیرا بچہ تیرا خاندان زندہ، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، فلا تسأل ما لیس لک به علم، مت سوال کر مجھ سے جس کی تجھے معلوم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان لوگوں سے نہ ہو جو نتیجوں کو جاننے والے نہیں۔ یہ کیا بات کی ہے؟ درخواستیں کرنے لگے ہو بیٹے کے لیے میرے سامنے، ہم جس کو غرق کریں گے درخواستیں ہونے کی کیا بات ہے؟ داڑھا کی غلطی ہو گئی ہے، جواب دیتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک، اے میری پروردگار میں پناہ لیتا ہوں اسے، آئندہ کوئی سوال نہ کروں گا جو مجھے علم نہ ہوگا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو مولا نہ بخشا، تو نے مہربانی نہیں کی میں تصدیق کاری ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام، کہا گے نوح اتراؤ، نیچے اترو آپ کشتی سے، زمین پر آ جاؤ، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ جو میری طرف سے میں نے تجھے سلامتی رکھی نا، بسلام منا، دیکھا ہے بسلام منا، اگر نوح میں نہ بچاتا تجھے بھی کوئی میں نہ بچاتا، کون بچا سکتا تھا؟ تو نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو، نہ تو اپنے باپ کو بچا سکتا تھا، نہ دوسروں کو بچا سکتا تھا، تجھے بھی میں نے بچایا ہے اور تیرے ساتھیوں کو بھی ہم نے بچایا ہے، خدا ہی بچانے والا ہے نا۔ بسلام منا وبرکات علیک، میری برکتی ہوئی تیری اوپر بھی، والا امم اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ تھے جتنے بھی، وہ عموم اور بھی جماعتیں آئیں گی، سنمتعہم ان کو میں نفع دوں گا، ثم یمسہم منا عذاب الیم، کہتے ہیں میں نے سنا ہے یہ کشتی ہے پتن کو اس کے ٹکڑے عذاب ملے ہیں، عذاب ملے ہیں، عذاب ملے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں ہماروں میں آتے رہتے تھے کبھی کبھی، تو میں ان باتوں کو دیکھا نہیں کیا کرتا، اگر مل گئی ہے تو پھر بھی کیا فائدہ، کوئی اگر مل گئی تو میں نے کچھ تھوڑے ہی وہاں پہ سوار ہونا اس پر، اگر میں نہیں ملی تو مجھے بھی کوئی غم نہیں، نہ ملنے سے مجھے فائدہ ہے، نہ ملنے سے مجھے کوئی خاص فرق پڑتا ہے، مجھے تو ایمان سے واسطہ ہے۔ اخبار میں نے پڑھا تھا ایک بار، اچھا جی، بہرحال حاصل کیا نکلا، یہ سارا قصہ دیکھ لو، خدا تعالیٰ ایک ہی بات کہتا ہے، جب اللہ کو نہیں پکارا گیا، پکارو ایک ہی اللہ کو، آپ دیکھ لو، اگر مان لو گے تو بڑے ہی بہتر ہے، نہ مانو تو جہاں عذاب علی پہلی کو پڑا ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے جی بس تلک من انباء الغیب، جملہ مطلقہ، بڑا صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صداقت، تلک من انباء الغیب، یہ خبریں غیب کی، یوحیہا الیک، ان کو وہی کرتے رہے تیری طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اے میرے پیغمبر تو جانتا تھا، نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے، دیکھا ہے جہاں بھی بریلوی کہتے ہیں جی بذات نہیں جانتا تھا، اندر ہارے جان رہے ہیں، اندر سے جانتا تھا، عمر کو سے نہیں جانتا تھا، ہے پاگل ہی پاگلو، یعنی ایسا محرم بھی کوئی نہیں ہوا۔ فاصبر، بس صبر کی نراج مدد متقین، تو بھی صبر کر، برداشت کر، جس میں انتہا نوح علیہ السلام کی ساتھیوں کے حق میں بہتر ہوئی ہے، آپ کے حق میں بہتر ہونے والی ہے، کوئی بات نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، دوسرا قصہ آگے جی، حضر صاحب کا، انہوں نے بھیجے کو میں یاد کروں، حضر صاحب کہا یا کہ مدد اللہ ورنجان غیر ہو، کہا ایک کو میرے اللہ کو پکارو، نہیں تمہارے لیے کوئی پکارے سمجھے اللہ کے بعد سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے۔ کیوں جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارشی نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں،
اللہ تعالیٰ کسی کو پکارے سننے والا نہیں بنایا اللہ نے، پھر تم نے جھوٹ بہتان بنا پر خدا پر لگائے ہوئے کہ نہیں جی سنتے ہیں پکارے، کون سنتا ہے؟ یہاں کمرا سنے اجرا افلا تعقلون یا قوم استغفروا ربکم، آگے نہ ذکر کرے دعوے میں، یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم میری استغفار مانگو اپنے رب سے، استغفار مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ خدا کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے خدا آسمان تمہارے آسمان کو بھیجنا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ زیادہ کہ تمہاری زور پر یعنی اور طاقت تمہاری بڑھائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، نہ پھر دنیا میں مجرم ہو کر، یعنی استغفار بھی کرو توبہ بھی، وہاں دیکھا پڑا ہوگا کہ نہیں؟ یہاں تک پہلے دعوے میں کیا تھا؟ پہلے سبھی میں دیکھ لو، اس فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، ہے کہ نہیں؟ وہی یؤتی الذی فضل فضلا، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بالکل وہی الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہے کہ نہیں؟ یہی تھا میرے شیخ کا کمال، یوں دانش کے ساتھ یوں کسے لگاتے تھے، کس طرح قصہ لگ رہا ہے، استغفار منفی دور ہے، یرسل السماء مدرارا ویزدکم قوة جمیل، قالوا یا ہود، قالوا یا ہود واجب نبی وما نحن بذلک علیہ قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے قوم میری، کہاں میں ہوں نہیں لا تمہارا وزن دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں، کہاں قومک ہنسب بیا بسبب قولک، تیرے کہنے سے نہیں چھوڑیں، تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، پیروں فقیروں کو جو ہمارے حاجت روا ہے اس کو کچھ گلی نشن کو نہیں چھوڑیں گے، وما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ہیں تیری بات ماننے والے، ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء، نہیں کہتی ہم مگر باولا کر دیا تجھے، ہاں جی باولا کر دیا ہے، چپڑ لیا ہے، تیری عقل مار دی ہے، بعض آلیتنا، ہمارے حضرتوں نے بسوء ساتھ برائی کے، مراد کیا ہے؟ صحابہ زمو حضرات کے دے، زمو حضرات مرشدان کی جگہ تاسو باندھے، یہ ہے نا جگہ مشکل ایسے مقام ہے پر ترجمہ نہیں آتا اس کا، انی یشہد اللہ، میں کہا اس نے حضرت اللہ کو مشہد بھی گواؤ، انی بری مما تشرکون من دونی، میں بالکل بیزار ہوں اس سے تم ہجرت اللہ کے بعد سوا جن کا تم اللہ کے بعد شریک بناتے ہو، بالکل میں بیزار ہوں۔ آہا کتنا ہے، خدا قسم جو تمہارے پیر فقیر ہیں، جو تمہارے گدی نشین جن کو تم پکارا کرتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو، سن لو خود بالکل سب سے بیزار ہے، کوئی میری پکارے سننے والوں نے میری حاجت پوری کر سکتا ہے، فقیرونی کرو میرے لیے جو کر سکتے ہو تدبیریں، سما جبیا سما لا، تم سے ایک منٹ کی مہلت دو، جو ٹولو مولا رہے شک ٹول جو مشین والا پر حضور پولشی انی توکلت علی اللہ، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ربی و ربکم، میرا بھی رب تمہارے بھی رب ہے، وما من دابۃ الا هو بناصیتها ان ربی راز رحیم، نہیں کوئی دعویٰ مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی سے، اللہ پکڑنے والا کیوں نہ، خدا کی پکڑ بھی ہے، خدا کی قبضہ قدرت میں ہے، بس نہیں سمجھے، اللہ کی قبضہ قدرت ہے، اسی کی قبضے میں جو چاہے کر دے، کوئی دعویٰ تم تو تم ہو، دنیا کی ہر کیڑا مکوڑا بھی، ہر شے بھی خدا کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک رب میرا سیدھی راہ پر ہے، رب میرا تب ملتا ہے کہ صحیح توحید کے راستے پر چلتا جائے، ذرا ڈنگا چلے گا تو رب میرا نہیں ملے گا، ان ربی علی صراط مستقیم، رب میرا سیدھی راہ پر ہے، کیا مانا؟ میرا رب تب ملتا ہے صحیح توحید کے راستے پر ہو، ذرا شرک کی غلطی بھی آ گئی تو میرا رب سے ملاقات کر لی، ان ربی علی صراط، تم جو سمجھے ایک مانا، یا ان دین ربی وہ صراط مستقیم،
ہاں جی چلو، ان ربی صراط مستقیم، میرا رب حکم دیتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کا. یا یحکم بھائی تبر گمور ہوگے فقط اول بار بھی میں تمہیں تبلیغ کا جو بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ بِرَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ خدا، پھر وہ بتائے گا دوسری قوم تمہارے پاس وَلَا تَضْرُوا شَيْئًا، تم ضرور دیر سے سنگے. ان ربی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا مَعَهُ، جب آگے ہمارے فیصلے کا وقت ہم نے بتا دی اسلام کو ساتھی کو بھی بے رحمت اللہ بے رحمت رات. وَنَجَّيْنَاهُمْ، ہم نے اس کو بچا لیا، ہم نے اس کو بچا لیا. ہاں جی نے بچا لیا اس کے ساتھی کو بھی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے بچا لیا جو عذاب میں پڑا تھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. آگے جا دل کا اس میں اشارہ ہے، اور مشارلہ سامنے کوئی نہیں، مشارلہ سامنے کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں جی ماں تک حاضر نجل بادشاہ، ہاضا آ گیا، ہاضا آ گیا، ہاضا پر بڑے پوجا کرتے ہیں، ہاضا آ گیا، ہاضا آ گیا جہان گر پڑا سارا. بس آگے میں چھوٹ ہے میرا دل کا. یہ سمجھا دل کا ہاتھون مراد کیا ہے؟ یہ جن کے واقعات بیان کیے گئے یہ قومیات تھی، یہ مانا ہے یہ جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. قومیات جہدوا بآیات ربہم، اللہ کی آیات انکار کیا. فعصوا رسلہ، اپنے رسول کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور پیروی کی انہوں نے ہر جبار کی، سرکش کی، عنید تعینات کرنے والے کی. وَأُتْبِعُوا بِهَا الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پیچھے کیا گیا دنیا میں لعنت کو قیامت کے دن. رَجْعَادًا کَفَرَ رَبَّهُ قَبْرُ رَبَّهُ، آدمی کو انہوں نے کیا ادا شکری کی. فَلَا بَعُودًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، یقین جانو لعنت کو بھی دنیا کو آنے کے لیے حکم یہود کے ساتھ قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آگے پیچھے کرتا ہے بہت دوری رحمت سے، اللہ کی دوری ہوگی اللہ کی رحمت سے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا غَيْرَهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وطن میں سے وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، تمہیں اللہ نے آباد زندگی میں اخلاق کیا، بڑی بڑی کوششوں نے تمہیں کر دی اللہ نے. فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، حامی سجدی فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور استغفار مانگو اور توبہ کرو اللہ سے. نبی کریم مجید، میرا رب سب کی قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا. قالوا یا صالح، دیکھا ہے اس پیغمبر پر اور کام، اس پیغمبر کو دوسرا کام کا یہاں اور کام ہے. یا اللہ تعالیٰ بھی سارے تان اکٹھے کر دیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں تم پر بھی کوئی نہ کوئی تان آئے گا. اے صالح تھا، ہمیں نے بڑی امید کی ہوگا، ہمیں تیری بڑی بڑی امید کی ایک آدمی تھا. پتہ نہ ہونا ہونا آئے تم من کرتا ہے اس سے ہمیں بات کرو اس کی. ما یعبد آباؤنا، آیا من کرتے تو ہمیں اس سے ہمیں بات کرو اس کی جن کے ہمارے باپ دادے عبادت کرتے ہیں. اچھا جن کی باپ دادے عبادت کرتے ہیں ان سے منع کرتا ہے. اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، اننا لفی شک، ہمیں بالکل شک میں پڑی ہوئی ہے. مما اس کو سے توحید سے، تدعونا الیہ مریب جس کو توحید بلاتا ہے. مریب شک کی، مریب شک شک میں ڈالنے والا مبالغہ ہے. شک اتنا کہ شک شک میں ڈال رہا ہے. لیل اللیل ذل الذلیل، شک شک میں ڈالنے والا. قال یا قوم اعبدوا ربی وآتانی من رحمتہ ومن یرزق من اللہ رزقه وما تزیدوننی غیر تخسیر. ہاں جی کہا اے قوم میری مجھے یہ بتاؤ، اگر ہوں میں روشن دلیل پر ہم رب کر دے، اللہ نے مجھے بہینہ بھی دے دی اور روشن دلیل، کیا مانا میرے دل اللہ نے نور توحید ڈال دیا ہو اپنے جلال کے ساتھ. وآتانی منہ رحمتاً،
اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی اس مسئلے کے لیے. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ دے تو پھر کون میری امداد کرتا دے اگر میں نافرمانی کری. خدا نے دلائل بھی ڈالنے ہو اس کے ساتھ خدا نے مجھے پیغمبر بھی بنا ڈالا ہو رحمت. اب بتاؤ میں محاربت کر سکتا ہوں. فَمَا تَزِيدُونَنِي لہذا میں تمہیں نہیں مگر اللہ میرا تصویر سوا وسارے کے. یہاں کو میں حاضرات اللہ لگوائے ایک کو میری یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی. رقم تمہاری لگی نہیں یہ بدلوا چھوڑ اس کو میں چڑھ چکا بڑے کی زیادہ مارنا اس کو بھیا خدا کو عذاب قریب عذاب آئے گا. ہوا اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فقال اللہ نے کہا دریا میں تو اپنے مکان میں 3 دن لال گوا تو یہ بات اللہ کا چھوٹے کی ہوا 3 دن تمہیں خدا چھوڑ دوں گا تو خدا تم تباہ کر دے گا. آج ہمارا حضرت ہمارا نجینا ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی اللہ سے بے رحمت منا اپنی رحمت سے بچا لیا. ومن خزي يومئذ اور اس دن کی خواری سے بچا لیا. فأخذ الذين الصيحة اپنے ظالموں کو کی ہے نے لی. فأصبحوا بديار جاثمين ہو گئے اپنے گھروں میں اونٹیں پڑی ہوئی ہے. کاللم یغنوا بها ویلیڈر جمعنا ان سبیا کافروا ربن سبتن پورے برابرات لا بعودا لسمود. یقین جانو اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی مجھے گری اوپر اگر جات رسولنا. آگے چوتھا قصہ 3 قصے لگ گئے پہلے دعوے کے ساتھ. میں نے کہا تھا چوتھا قصہ 5واں قصہ دوسرے دعوے کے ساتھ. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ ہر ذرے کائنات کو جاننے والا. سینے کی تم دورے کرتے ہو اس کو چھوڑو کپڑے اوڑے ہوئے ہوں تو بات سر بات نور کا جاننا بذات صدور کا جاننا ہر شے کا مستقر کا مستودع کا جاننا یہ کس کا کام اللہ کا کام ہے. جو جاننے والا ہے وہی روزی بھی دینے والا ہے. آگے دیکھ کر قصہ دیکھتا ہے. ابراہیم نے پوچھ رہا لے کر آئے ہمارے ورد خوشخبری. قالوا سلاما سلمنا سلاما بہور متفر معلوم ہم نے سلام دیا سلام دینا پیش کرتے ہیں یعنی بیتی مانتے ہیں. قال سلام یعنی سلام علیکم تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی سب چاہتا ہے. فما نبذا حضرت ابراہیم نے ٹھہری گئے چلے گئے گا رنجا بعجل حنین ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا لے کر آئے. گھر گئے گھر میں بچڑا ذبح کیا کھاد جدا کر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے گھی میں بھون بھان کر تل کر اس کو لے کر آئے. قرآن کہتا اگر غیب دان ہوتے تو گھر نہ جاتے بچڑا ذبح نہ کرتے گھی میں نہ تلتے. یہ سارا کام کہہ رہا ہے کہ حاضر نادر نہیں تھے. ہر شے جاننے والا کون اللہ ہی ہے کوئی پیغمبر بھی لگ گیا. چوتھا قصہ لگ گیا نا دوسرے دعوے کے ساتھ. جاننے والا ہر ذرے کائنات کو اللہ ہے. کوئی پیر فقیر پیغمبر ولی گدی نشین کوئی ہر شے جاننے والا نہیں. اگر ابراہیم صاحب پیغمبر نہیں ہے تو گدی نشین ہو خدا کے ساتھ دوسرا بھی کوئی حاضر ناظر ہو جاننے والا. واہ میرا مولا قرآن خوب تو نے بتایا ہے لیکن مولا سنری پر بھی خوب کھولا ہے تو نے. واہ واہ کیسا دیکھا ہے. مزید کی نہیں پہلے اللہ تعبدو آ رہا تھا. سارے قصے پہلے دعوے کے ساتھ لیتے جا رہے تھے. اب چوتھا قصہ میں اللہ تعبدو نہیں آیا. اب صرف یہ غیب پر بحث کرا جائے دوسرے دعوے کا. یوں سمجھو یہ بات میں تازی قصہ ہے مولا سنری. یہ ہے بڑا کمال تو حد ہے. پر ہمارا دیکھو ہاتھوں کو لا تاثر ہوئی نہیں ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے نہیں پہنچتے تھے. اس ہجل کی طرح نہ تیرا ہوں اوپرا سمجھا نہ تیرا ہوں اوپرا سمجھ نہیں نا معرفہ ہوں میں پہچان سکا کون ہے. او جیسا مینو مصیبہ آ لیا دل میں ڈر کہ میرے دشمن آ گئے ہوں. کیوں جانتے تھے اس علاقے میں خدا کی توحید کو بیان کرنے والا ابراہیمی تو دوسرا کوئی نہیں نا. میرے سارے مشرک کو ہارے میں
باپ میرا مخالف ہے، نمرود کی طاقتیں میرے مخالف ہیں، سارے بےایمان گدی نشین میرے مخالف ہیں، میں اکیلا ہوں، اسی ڈرے کہیں میرے بےایمان میں دشمن آ گئے ہوں، دشمن ہو کر میں نے سمجھا دشمن آ گئے ہوں۔ قالو انہوں نے کہا ابراہیم لا تخف نہ ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم انسان نہیں کھائیں کیا، ہم تو بھیجتے ہیں، بھیجی گئے قوم لوط مٹانے کے لیے۔ اب پتہ لگا گمراہ قائمۃ، بیوی کھڑی تھی پیچھے سے دروازے کے پیچھے، فضحکت ہنس پڑی، دوسرے مقابر آتا ہے سکت وجہہا، منہ پر ہاتھ مارا، شیعہ کہتے ہیں پیٹنے شروع کر دیا۔ ہاں جی پیٹنے کا ثبوت نکلا ہے، امام حسین کی مارنے کا پیٹنا جیل ہو گیا۔ واہ واہ، یعنی ایسے گڑے بھی دنیا میں کوئی کامی ہوں گے۔ دیکھا ہے باطل فرقہ ہمیشہ یہی کیا کرتا ہے، کہیں سے کوئی بات بنے نہ بنے زور سے بنانے کی کوشش ہو، ہے خیال میں؟ ہاں جی فضحکت ہنس پڑی، تعجب میں ہنس پڑی، تعجب میں ہنس پڑی، یہاں سے آتا آگے کہا دوسرے مقابر آتا ہے آلے دو وانا عجوز نکیم، میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہو گئی، شنڈ ہو گئی، بچوں کی قابل نہیں رہی، تعجب بھی کرنے لگی، تعجب بھی۔ فبشرناہا، ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے ساتھ، ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ ہائے ساری باتیں کوئی نہیں جانتے تھے، نہ پیغمبر کو پتا نہ اس کی بیوی کو، یعنی چھوڑا یہ بھی نہیں پتا کون آئے، یہ بھی نہیں پتا اس عمر میں بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ بھی عجیب کرم کرتا ہے۔ ایک بات سمجھو، خدا کی کرم نوازی بھی دیکھو، سارے مخالف تھے نا، باپ مخالف، باپ مخالف، قوم مخالف، سارے بے ایمان مشرک مخالف، نمرود مخالف، سب محاربوں سے ٹکر لگا کر کام کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا نے بھی کیا کرم کیا، خدا نے کہا چلو ابراہیم میری خاطر سب سے ٹکر لگا رکھی ہے، لو میرا کرم ہوتا ہے، تیری عمر نہیں رہی، تیری بیوی کی عمر نہیں رہی، تجھے بھی بیٹا دوں گا، بیٹا دوں گا، پھر آگے پوتا دوں گا، تیرا بیٹا بھی پیغمبر کروں گا، پوتا بھی پیغمبر کروں گا۔ آدھائر میں دیکھا ہے جب اللہ کی خاطر بندہ کام کرتا ہے تو خدا بھی مہربانیاں کرتا ہے، چلو تیرا بیٹا بھی پیغمبر ہے، تیرا پوتا بھی۔ ہاں جی ایسا بھی دنیا میں دیکھا پہلے سے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا بیٹا، بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر۔ کانت یا ویلتا، کہنے کی میرا کیا مجھے حائل ہوتا، آنے تو میں ہوں بوڑھی ہو چکی ہوئی جان، ہاذا باغی شیخا، یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، ان ہاذا لشیء عجیب، ہے بڑی اوپری کی۔ کہا بتا جی نے اللہ تو تشریف خدا کے وہاں فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہے۔ رحمت اللہ برکات کرنے والا اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہونے والی تمہارے ہے گھر والوں، ابراہیم کے گھر والوں برکتیں ہونے لگی ہیں، اہل البیت اور ابراہیم صاحب کے خاندان گھر والوں۔ انہ حمید مجید، بڑی صفتوں والا ہے، بڑی شان والا، صفات جلالیہ والا بھی ہے، لیکن یہ بھی صاف بات ہے عذاب بھی دے سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں، یعنی مہربانی بھی کرنا جانتا ہے لیکن کوئی بات ہے تو اس کو پکڑتا بھی ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم ہٹ کے ابراہیم صاحب سے ڈر، آج ڈر گیا، میں نے سمجھا دشمن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہتے ہیں۔ اب جھگڑا کیا، نہ جاؤ نہ جاؤ، میرے پسیدی کی قوم کو نہ تباہ کرو، شاید میری پسیدی کی قوم ایمان لے آئے، میرے میں اپنے بھتیجے کو کہوں گا، بڑی خاص کر کے تبلیغ کرے گا زور سے، ہاں جی شاید مان جائے۔ ان ابراہیم حلیم اوواہ منیب، ابراہیم بڑے حوصلے والے تھے، حوصلے والے رحم کرنے والے، انابت کرنے والے بڑی تھے، اس لیے انہوں نے جھگڑا کیا۔ اللہ ہم نے کہا یا ابراہیم چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ ان باتوں کو، انہوں کا جامر ربک آج غیر مردود، عذاب ٹل نہیں سکتا، ایسا ہو چکا ہے جو ویسا ہونے کے ہو چکا ہو،
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بذرها فقال هذا يقتل نفسي وجاءه قوم ينظرون إليه ومن قبل قالوا يعبدوا السيئات قال هؤلاء يعبدون هؤلاء بناتكم نقتلكم فاتقوا الله ولا تعصوا ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بہرحال اب لوط علیہ السلام کا قصہ بانٹا جا رہا ہے. اس قصے کا بھی تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے. دوسرا دعویٰ یہی تھا کہ ذرے ذرے چیزوں کو جاننے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرا کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آ گئے ابراہیم علیہ السلام ہمارے اسلام کے بعد سیہ بہم غمناک ہو گئے ان کی وجہ سے کب ہو گئے وضاق بہم ذرعا تنگ ہوا ان کی وجہ سے سینہ سینے کے ان کے سینے میں تنگی آ گئی کیونکہ قوم بدمعاش تھی. اس بدمعاشی کی وجہ سے برے افعال کی وجہ سے تنگی آئی. یہ بچے ہیں بے ریش اور ان لوگوں کے عادات ہے گندی. قال هذا يوم نصیب اور کہا یہ دن بڑا سخت. وجاءه قوم ينظرون إليه آئی اس کے پاس قوم اس کی یورہونا دوڑتے چلے آ رہے اس کی طرف. ومن قبل قالوا يعبدوا السيئات اس سے پہلے بھی تھے وہ برا کام کیا کرتے تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی کہا لوط نام نے اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. ان اطہرکم ہے پاکیزہ تمہارے لیے. استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض لوگوں نے یہاں اتنا گندا معنی کیا ہے کہ بیٹیاں پیش کی کر دی تاکہ بچوں سے بچ جائے. کوئی کر سکتا ہے یعنی کس طرح بدترین ایک چیز ہے جو ان لوگوں نے پیش کی ہے. حالانکہ بات یہ ہے بات سمجھو اگر یہ کیا جائے کہ ان کی بیٹیاں اتنی تھیں کہ سب کو نکاح میں دے دی بے صاحب مردوں کو اپنی بچیاں دی تو یہ کبھی نہیں مانتا. پھر مانا کیا ہؤلاء بناتکم. بات سمجھو ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے گاؤں میں جو ہوتا ہے نا بڑا آدمی شہر کا بڑا آدمی وہ اس شہر کی بچیوں کو عورتوں کو اپنی بیٹی کہتا ہے. بچی سمجھ گیا کہ نہیں میری بات کو. کوئی آدمی شہر میں بڑا ہوتا ہے کوئی شہر کے رہنے والی عورتوں کو بچی کہہ دیتا ہے. سمجھے میری بچی یعنی ہر پرچلی کی پوچھنے کی روئے بھی عمر سیدھا بھی ہوا خبتا کون کر کی بات نہ خلوتی بھی آتا کوئی قسمہ بچی ہوش میں. سمجھے میری بات کو بلزمہ بچی دے سمجھ گئے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے جو شہر میں بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بڑے ہونے کے بعد جو شہر میں گاؤں میں رہنے والی عورتوں کو بچی کہہ دیتے ہیں. ہؤلاء بناتی یعنی نساؤں کو تمہاری جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹی ہی ہیں. مراد کیا ہے میری بھی تو بچی ہی ہے نا چھوٹیاں ہیں. ان اطہرکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں. تمہاری بیویوں سے تمہارا فائدہ اٹھانا تمہارے لیے پاکیزہ ہے. وہی پاکیزگی کا سبب بنے گا. اور یہ جو تمہاری طبیعتیں اور طرف جا رہی ہے یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی اللہ سے ڈرو اور مجھے غمناک نہ کرو مجھے مہمانوں میں. الیس منکم رجل رشید کیا تمہارے اندر کوئی آدمی نہیں سمجھدار نیک راہ پر چلنے والا. سبھی تمہاری طبیعتیں گندی ہو چکی ہیں. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. مانو سمجھو تو جانتا ہے نہیں ہمیں تیری بیٹی بھی کوئی حق. کیا بنا بیٹیوں میں یعنی جن کو تم اپنے بیٹی کہتے ہو یعنی بیویاں ہماری بیویاں ہیں بے شک لیکن ہماری بیویوں میں دل نہیں رکھتا. تو جانتا جو ہمارے ارادے ہیں ہم اس بات سے باز نہیں آ سکتے. بہرحال ان میں نہایت ہی گندی عادت پڑی ہوئی تھی. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. ہائے میرا بھی زور ہوتا مقابلہ کر سکتا ہوتا میں ہی پناہ پکڑتا اس قبیلے کی طرح محکم ہوتا میرا مضبوط قبیلہ ہوتا. پھر میں دیکھتا یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے میرے ملک میں. قالوا یا لوط یعنی کہ اے لوط انا رسول ربک. اب انہوں نے کہا اے لوط پریشان نہ ہو ہم تیرے رب کی بھیجے بڑے ہیں. نہیں یصلوا الیک
یہ تیرے قریب نہ آ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ رات حصے میں ٹکڑوں میں لے جا اپنے خاندان والوں کو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھیں گے تیری بیوی چھوڑ کر جاؤ. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ اس تیری بیوی کو وہ عذاب آنے والا ہے جو باقی لوگوں کو پہنچے گا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ان کا وعدہ ہے عذاب کا صبح کا ہوتا ہے اور ایسا صبح بھی قریب. جواب سوال مقدر سوال آیا یقول صبح ہے صبح کو ہوگا یہ صبح تو بڑی دور ہے. جواب آیا ارے صبح کیا صبح قریب نہیں ہے. حاصل کیا نکلا یہ پانچواں قصہ بھی لمبا جہاں عمرنا جب ہمارا فیصلہ آ گیا جلنا حالیہ صابلہ ہم نے کردوں کو حصے کو نیچے کر دیا. وابترنا حیارت من سجیل ہم نے برسات اوپر پتھر ایک آسمان سے پختہ پتھروں کی جو آگ بنے ہوئے تھے منظور قید رکھے مصومتاً ہر ایک شخص کے لیے نشان ڈالے. اندر رب تیرے پروردگار کی جو نشان کرا چکے تھے وما ہی من الظالمین بعید یہ بات ظالموں کے لیے کوئی دور نہیں. حاصل کر نکلا آؤ سوچو پانچواں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا اور پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا یہ دونوں قصے شمار میں ہوتا ہے. پیغمبر تھے لیکن پیغمبر کو ہر چیز درکنار رہی اپنے سامنے کا پتہ نہیں ہمارے سامنے کون آ چکے ہیں. لوط علیہ السلام کے گھر میں کتنی برے آ کر بیٹھے رہے شام تک بیٹھے رہے اتنا ہی پتہ لگا میرے گھر میں کون آئے ہیں کوئی خبر نہیں. اگر پیغمبر کو گھر میں آنے والوں کا پتہ نہیں رہا ابراہیم السلام کو گھر میں بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں رہا تو ساری دنیا کے ہر شے کا جاننا جو خدا کا خاصہ ہے کسی پیغمبر جنوشی کا حاصل نہیں ہے. حاصل کیا نکلا ان کی لاکھوں کی آبادی کی شاہ سب کہتے ہیں جن بستیوں کے لیے یہ پیغمبر بنے آیا کر آپ سے 12 لاکھ کی آبادی تھی. کچھ بھی ہو 12 لاکھ ہو 12,000 ہی ہو 4,000 ہو 4,000 کی بیٹی ہے تھی. کیا مانا ہے اللہ تعالیٰ بھیجا پورے ملتان ٹانے لگے ملتان کی ساتھ پتھروں کی بارش برس رہی تھی. باقی رہی یہ بات اب 5 قصے اب تک ہو گئے 3 قصے پہلے چوتھا اور 5واں یہ ہو گئے 2 اب آگے چھٹا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا غَيْرَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ ایک بات یہاں جو کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے. معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی دلالہ تھی. لوط کی بیوی دلالہ تھی دلالی کیا کرتی تھی برے لوگوں کے لیے بدکار لوگوں کے لیے اس لیے اس کو عذاب ہے. میرا جھوٹ ہے غلط بات ہے. لوط کی بیوی مشرکہ تھی نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط کی بیوی مشرکہ تھی. دلالی ہونا ایک کریکٹر کی گندگی ہے مشرکہ ہونا کریکٹر کی گندگی نہیں ہے. کسی بیوی کی پیغمبر کی بیوی کریکٹر کی گندی نہیں ہوئی. ہاں مشرکہ ہوتی رہی پہلے ہم حضور السلام سے پہلے. کریکٹر کا گندا ہونا بدترین ہے عیوب دار ہر ایک کے سامنے اور مشرک ہونا اور بات ہے. مشرک گندے کا نہیں سمجھ سکا عقیدہ گندا ہے جہنمی ہے لیکن کریکٹر کی گندا نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں. یہ دلالی کہنا یہ دلالت کیا کرتی تھی بہت بری بات ہے. ہاں جی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا بھیجا انہیں مدین کی طرف کو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا غَيْرَهُ. آگے جی شعیب نے یہی فرمایا جا کرے میری قوم کو پکارو نہیں تمہارے اللہ کے پاس کوئی رسول والا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ نہ گھٹاؤ ماپ و تول. ماپے تول بھی بے ایمانی نہ کرو. میں نے کہا تھا نا یہ بڑے تاجر تھے بڑے بے ایمان تجارت میں بڑی بے ایمانی کیا کرتے تھے. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ میں تجھے دیکھوں ذات اچائی کی انی خبر ہے مذاب میں ڈرتا ہوں تو عذاب سے جو گھرنے والا ہے. یا کو میں میدان دل کس سے ایک قوم میری پورا کرو معاف تو عبادات بڑا تفضل تحیاہم نہ کٹاؤ نہ بولی چیزوں کی اولاد نہ ہو جو بتا دینے والے بقیت اللہ خیر المؤمنین جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان والے کوئی بچی بچے کو کیا مانا نفع جو تم نفع مل جاتا ہے وہ تمہارے لیے 1000 دن بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین وبانا للمؤمنین میں تمہاری نوا نہیں ہوں. قالوا یا شعیب قالوا اے شعیب
الصلاة نتلوها ما يعبد آباؤنا ونبرز ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. کہا انہوں نے اے شعیب نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں ما نعبد ما یعبد آباؤنا ان کو کہ ہمارے باپ کا جن کی عبادت کیا کرتے ہیں. اچھا تیری مرضی ہے کہ باپ دادو کے معبودوں کو چھوڑ دے. جو باپ دادو کے حاجت روا سے گدی نشین چلے آتے تھے پرانے ان سب کو بدلے چھوڑ دے. یہی تیری نماز لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو موس گئے دل پارا گئے پیرانو تو پریدو ہے اسی تو لمبی نمازیں پڑھتا ہے اپنے پیروں کو چھوڑ دے. پیروں کو حج رواؤں کو او انوالا فی اموالنا ما نشاء. انوالا کا طرف سمجھو یہاں تو انوالا کا طرف ہے کس پر ما یعبد انترو کا ما یعبدو انترو کا انوالا چھوڑ دے کرنا ہمارے مولوی جو چاہتے ہیں. مولوی جو لین دین میں تجارت میں بےایمانیاں کرتے ہیں وہ چھوڑ دے. یہ تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا جب تک یوں کام نہ کیا جائے. تم کیا کرتے ہو ہمارے کاروبار میں داخل کرتے ہو. تو چاہتا ہے اپنے وکیلوں کو بھی چھوڑ دے معبودوں کو بھی اور تو چاہتا ہے اپنے کاروبار میں بےایمانیاں کرتے وہ بھی چھوڑ دے. حلیم رشید تو بڑا باوقار آدمی ہے بڑا سمجھدار ہے. کیا ہو گیا تجھے تم کاروبار کا نتیجہ خدا ہوئے کہ تم پیران کو پڑے دوں میں عبادت نہ کروں تم کاروبار سے تم لین دین خبر کو دو پڑے دوں. ایک یا اس قدم کر انترو کا بار اصلاۃ تعمر انترو کا اصلاۃ تعمر انفار بعد میں انوالا پر تو نام معذور نکالنا پڑے گا. نماز تیری حکم دیتی کہ ہم نہ کریں وہ کام جو اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں. قال یا قوم ارے مجھے بتاؤ اگر ہم نے ادھر سے ورزقنی منہ رزقا حسنا اللہ نے مجھے نبوت بھی دے رکھی ہو. رزق ہمارا یہ نبوت بھی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہم مجھے نبوت مل چکی ہو. نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں وہ حرف کروں تمہاری ذرا حال کے میں تمہیں بلاؤں اسی چیز جس میں تمہیں منع کر رہا ہوں. جس سے میں منع کرتا ہوں میں اس کی منع کرنے کے باوجود ادھر میں تمہیں بلاؤں یہ بات نہیں ہوتی. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آخر میں یعنی میری غرض محرمت تمہاری نہیں ہے میری غرض تمہاری محرمت نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح میرے ارادہ اصلاح اسلام مسلمان کی طاقت ہے. وما توفیقی الا باللہ نہیں تو باللہ کے ساتھ الیہ توکلت والیہ انیب. حاصل یہ نکلا کہ میں صرف محاربت نہیں کرنا چاہتا یہ کہ صرف میں محرمت کرتا جاؤں ارادہ اصلاح کا ہے. بہرحال ما اريد ان احارب کو صرف میں محرمت کرنا چاہوں اور میں منع کر رہا ہوں اس محرمت کی صرف میرا کام محرمت کرنا ہو میں یہ بات غلط ہے بلکہ میرا ارادہ اصلاح کرنا خدا کو تمہارے حد بہتر ہو جائے. ارے توکل تو میرا بھروسہ ہے شیطاقی ایک قوم میری تمہارے لیے میری ضد کہیں پہنچے تمہیں عذاب رب دے جو ہوتے اوقام صالح وَقْمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ لوتی قوم تم سے کوئی دور بھی نہیں واستغفروا ربکم تم دور بھی رہے. تو آگے وہی لفظ دیکھا ہے پہلے تو آپ نے بھی واستغفروا کی لفظ استغفار کو بڑی کو رب سے تم تو وہی رہے کرو ان ربی رحیم ودود میرا رب ہے بڑے مہربان بہت والا قالوا یا شیطان کسی ما تقول ہو وان رب یا ایمان لولا رب جملہ وما انت علينا بعزيز. دارون اے شعیب نہیں سمجھتے ہم اکثر تیری بات جو تو کہتا ہے ہم تیری بات تو کیا کہتا کیا ہے سوائے ہے آپ معلوم سوائے سے سیدھا مقصود ہے اے کھڑے جانتے ہیں سب کچھ لیکن توحید نہیں شرک پڑا ہوا ہے رگ و رگوں میں
اس شرک میں کہتے ہیں تیری بات سن نہیں سکتے، تو کیا کرتا ہے؟ ماں نہ کہو نہیں سمجھا اس زبان نہیں دیتا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ عَظِيمٍ، ہم دیکھیں تمہارا بالکل کمزور ہے، بھی تمہارا کمزور بات جس کو پنجابی کہتے ہیں مکی نہ سامنے کہتے نہیں کہتے ہے کیا تیرے طاقت تیری کیا ہے؟ لولا رات کا ہے تیرے گھر کا نہ ہوتا تیرا قوت میں نظر جمنا کا اب تخصص سے مروا دیتے وما انت علینا بعزیز، کوئی تو اوپر کوئی غالب بھی نہیں دیکھا ہے. یعنی یوں تو صاحب قبیلہ مانتے تھے ان کا قبیلہ ہے، خدا تعالیٰ کی اسی کا عجیب رہا ہے. بعض پیغمبروں کو قبیلوں کی صلاح کر دیا تھا، بعض پیغمبروں کا پیچھے قبیلہ کر دیا. ایسا سمجھیے پٹھان لوگ ہوتے ہیں، یہ پٹھانوں کی طبیعت تھی. اس کی قوم نے ایمان نہیں لایا لیکن ویسے نہیں مارنے دیتے تھے اس کو. نہیں سمجھے میری بات کو؟ بات نہیں سمجھے. یعنی تھے مشرک سارے لیکن کہتے تھے بھائی بات صاف ہے، ہمارا بابا ہے، آباد ہے، یہ تو سو وہی تم کو بڑے بڑے وغیرہ باقی خبروں میں نہ مانوں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ قوم ہے نا قوم، بابا ہمارا بابا ہے، مار نہیں دیں گے، بات بھی نہیں مانتے لیکن اس کو مارنے بھی نہیں سمجھے میری بات کو، اس کو مارنے بھی نہیں دیں گے. توبہ تم کو بابا دے مشر دے نا، لیکن خبروں میں مضبوطی دے، بات بھی نہیں مانتے. سمجھا کہ نہیں مانتے؟ ایسی معلوم سدھی قوم تھی، معلوم ہوتا ہے کوئی ہانا. تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ میرا قبیلہ ہوتا، وہ قبیلہ مانگ رہے ہیں، قبیلہ ہے، خدا تعالیٰ کے عزیز کے رشتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے توحید والو تم پر بھی مختلف حالات آئیں گے، کسی کا قبیلہ کوئی نہ ہوگا، کسی کا قبیلہ ہوگا. ہاں جی کھاڑا یا مناتے حضرت اللہ کہا میری قوم میرے قبیلت میں بڑا عزیز اللہ تم پر، اللہ سے اللہ کا کوئی خیال نہیں اور خدا تم ہدایت اور میرے اللہ کا خیال کر رہے تو ہے. بتحت تم بڑا کو میری پہلے تم نے اللہ کو میری اپنی تیسری بھی پھینکا ہوا. ان ربی بما تعملون محیط،